الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں تین چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ پہلا نماز قائم کرنے کا، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور تیسرا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم قرآن و سنت میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اقیم الصلاۃ کا لفظ ہمیں ملتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے ایک اقام الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے اور اس کے فضائل بھی ذکر کیے کہ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر لے گا، اور اسی طرح اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ میرے صحابہ بتاؤ، ایک آدمی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی معاملہ 5 نمازوں کا ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، اور دل کا سکون اسی نماز سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہا کرتے تھے، سنن نبی داود کی حدیث ہے، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، نماز کی اقامت کہیے، ہم اس کے ساتھ راحت حاصل کریں گے، آپ ہمیں سکون پہنچائیے۔ اور یہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، اور اگر انسان بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو شریعت کی نظر میں ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سنن نسائی، ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ ومن ترکھا فقد کفر، ہمارے ان کے درمیان معاہدہ نماز سے ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 11 میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ دینی بھائی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی کافی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو سورۃ المدثر میں ہے کہ جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کس چیز نے تمہیں جہنم میں بھیج دیا؟ تو جواب آئے گا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ اصحاب محمد کسی کام کے، کسی عمل کے رہ جانے پر، کسی کام کے ترک پر کفر کا حکم نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ اس کو کافر سمجھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی اخوت اگر باقی رہے گی، قائم ہوگی، وہ بھی نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور انسان جنت میں جائے گا تو بھی نماز ادا کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کا اعلان کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے قتال کیسے کر سکتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تبصرہ فرمایا تھا لقد شرح اللہ صدر ابی بکر للقتال، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کے لیے ابو بکر کا سینہ کشادہ کر دیا۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے نماز بالجماع۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بخاری مسلم میں، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، میں ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس میں بہت زیادہ تاکید ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر لیس علی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی نبینا ہوں اور مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تھا کیا تو اذان سنتا ہے؟ تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی اذان سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فاجب، پھر مسجد میں حاضر ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں کہ آپ نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جو شخص اذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کی کوئی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت میں۔ ہاں کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کے بغیر کوئی کام نہیں انسان کا چل سکتا، تو اگر پھر ایسی صورت میں انسان مسجد میں نہیں آ سکتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کریں گے، وگرنہ انسان کے نماز کی قبول ہونے میں بھی رکاوٹ یہ چیز بن سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے دور کے لوگوں کو سمجھائی کہ یہ جو نماز گھروں میں پڑھنے والا معاملہ ہے، اگر یہ شروع کر دو گے لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ، تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور لَوْ تَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے اندر اللہ کے پیغمبر کے دور میں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، نماز بالجماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا، جس کے نفاق کا علم ہوتا تھا۔ اور رہی بات صحابہ کرام کی، کان الرجل یوتا بہ یہادا بین الرجلین حتی یقام فی الصف، دو آدمیوں کے سہارے پر بھی مسجد میں لایا جاتا تو آ کے صف میں کھڑے ہو کر بالجماع نماز صحابہ ادا کرتے تھے۔ اور بھی بہرحال اس طرح کی روایات آتی ہیں جس میں کافی تاکید ملتی ہے۔ باقی نماز بالجماعت کے فضائل بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کئی گنا 25 یا 27 گنا زیادہ اس آدمی کو اجر عطا کرتے ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔